لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور یہ چیز آپ نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں، بڑے بڑے صحابہ مالدار، عبد الرحمن ابن عوف، سونا اتنا تقسیم کیا اللہ کی راہ میں۔ بعد میں جب آپ کی وراثت تقسیم ہوئی تو پھاوڑے کے ذریعے سے سونا نکالا گیا۔ اتنے مالدار تھے، صدیق اکبر مالدار تھے، فاروق اعظم مالدار تھے، عثمان غنی مالدار تھے، لیکن کوئی مجھے بتا دے ان مالداروں کے احسانات رسول اللہ پر ہوں، ان کی ذات پر نہیں، بلکہ حضور کے اخلاق کی بلندیوں نے ان سارے مالداروں کو اپنے احسان تلے دبا دیا تھا۔ کوئی حضور سے بلند نہ ہو سکا۔ یہ ہمیں کردار کی بلندی دی گئی، اخلاق کی بلندی، حالانکہ وہ رسول تھے، ہم اتنی بلندی پہ نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رات رات بھر بیٹھنا، عورتوں پہ بدنگاہی کرنا، نشہ کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ادھورا نہ رہ جائے، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، اب وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سور اور بندر کی طرح اللہ کی عدالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے، اور اس کے بعد ان کے پیروں میں زنجیریں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی، انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، ان پہ بھوک مسلط کی جائے گی، پیاس مسلط کی جائے گی، وہ پانی پانی چلائیں گے، پانی پانی، پیاس پیاس، تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ان کو دیا جائے گا، جہنمیوں کا خون ان کو دیا جائے گا، جہنمی بچھوؤں کا زہر ان کو دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے جب منہ کے قریب کریں گے نا وہ کھولتا ہوا پیپ اور خون اور بچھوؤں کا زہر، تو ان کے منہ کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ جب گرے گا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کس چیز کی یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تمہارے نشے کی سزا ہے، تم دنیا میں نشہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی سولی دی جائے گی، ان کو آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور آگ کی سولی پہ کتنے دن لٹکایا جائے گا؟ ان کو 1000 سال تک آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ نشہ کرنے والوں کو ان کے بدن سے، ان کی قبر سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی، ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اور نشے کرنے والوں کی قبریں فرعون اور حامان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی قبریں فرعون اور حامان کے ساتھ کی جائے گی۔ اور آج حدیث مبارکہ کا اختتامی پہلو، اس کے بعد خلاصہ کلام اور بات مکمل۔ پھر آئیے اب اگر کوئی نشہ کرے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، توجہ فرمائیں، بات اختتام کو پہنچ رہی ہے، کوئی کسی کو نہ کہے کھڑے رہیں بیٹھیں، بہت اچھے سے لوگ سن رہے ہیں۔ آپ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں، بات آگے ہو جائے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھیان دیجئے، توجہ کریں، کوئی نشہ کرے تو کیا کریں؟ نمبر 1، 3 اسٹیپ رکھیں ہم جیسے اسلام نے رکھا۔ پہلے اسٹیپ میں ہم ان کو سمجھائیں، پہلے میں انہیں سمجھائیں۔ کیا سمجھائیں؟ نشے کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھو نشے کے جو نقصان ہیں، آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ آپ ان کو بتائیں کہ چہرے پہ اگر فنسی نکل آئے، فنسی، تو آپ چہرے کی فنسی لے کر کسی جلسے میں، کسی ولیمے میں، کسی بارات میں نہیں جاتے۔ نشہ کرنے کی وجہ سے جب تمہارا منہ سور اور بندر کی طرح ہوگا اللہ کی عدالت میں، تو تم اللہ کے پاس منہ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ خنزیر کا منہ لے کر خدا کو دکھاؤ گے؟ بندر کا منہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ اس لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کسی پہ رحم کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ کسی پہ احسان کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ پہ احسان کرو۔ اور آج توبہ کر لو، توبہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہاں تک میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آؤ، بشر حافی جیسے شرابی نے توبہ کی،
बिश्र ने तौबा की, वली बना दिए गए। 2 लाख हदीसें उन्होंने याद की। वो जिस गली में चलते थे जानवर उस गली में गंदगी नहीं करते थे, इतने नेक हो गए थे। उसके बाद कर लो तौबा। लोग कहते हैं शराब नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटती, गुटखा नहीं छूटता। मैं कहता हूं अगर इंसान मां का दूध जितना लजीज है, दुनिया की कोई ग़िज़ा इतनी लजीज नहीं। जब इंसान मां का दूध छोड़ सकता है तो गुटखा क्यों नहीं छोड़ सकता, शराब क्यों नहीं छोड़ सकता, सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकता, हुक्का क्यों नहीं छोड़ सकता। ये हुक्का, सिगरेट, ये सब तुम्हें नशे की तरफ ले जाते हैं, इंस्टॉलमेंट पर तुम्हें तबाह करते हैं। एक जर्मनी के डॉक्टर ने आज से 50 साल पहले कहा था कि तुम दुनिया के आधे शराब खाने और नशा खाने बंद कर दो, मैं आधे दवाखाने और आधे जराइम पेशे और आधी जेलें बंद करने की जमानत देता हूं। जितने नशे खाने, शराब खाने जितने ज्यादा बंद होंगे उतनी जेलों की जरूरत कम पड़ेगी, उतने दवाखानों की जरूरत कम पड़ेगी। लोग कहते हैं आज सेहत अच्छी नहीं होती। मैं कहता हूं कल तो लोग दरिया का पानी पीते थे डायरेक्ट लेकर, आज तो तुम फिल्टर पानी पी रहे हो, फिर सेहत अच्छी क्यों नहीं है? तो तुम पानी फिल्टर ले रहे हो ना, लेकिन वो नशा तो कर रहे हो। और एक बात और वजाहत के तौर पे कह दूं वरना जहन से ना निकल जाए, जो कुत्ता गोली खाते से वो नशा नहीं करते, जो खांसी का सिरप पीते हैं पूरी पूरी बोतलें से वो नशा नहीं करते। बल्कि हया के पर्दे में मजबूरन कह रहा हूं, कहना नहीं चाहता था लेकिन बात है कहूंगा ताकि अल्लाह किसी का भला कर दे। हाजी नमाजी लोग भी लाशऊरी तौर पे नशा कर रहे हैं, वो इस तरह से कि हर मर्द की तमन्ना होती है कि वो मर्दाना ताकत के एतबार से मजबूत हो, और उसमें जो दवाएं बनती है 90% दवाओं के अंदर नशेली चीजों की शमूलियत होती है। इसलिए कि मैं भी हकीमों का सोहबत याफ्ता, उनकी जूती सीधी करने वाला हूं। 90% जो हकीम लोग दवाएं बनाते हैं, चाहे वो मुझे गाली दे रहे होंगे या बुरा माने, लेकिन मैं बात को खोल देना चाहता हूं। 10% दवाएं ऐसी होगी इमसाक की जिसमें नशावर चीजें ना हो। 90% में अफीम की मिलावट होती, अफीम मिला होता है। आप तो सोच रहे हैं कि आप कोई ताकतवर चीज खा रहे हैं, लेकिन लाशौरी तौर पर तुम नशे की आदी हो रहे हो। तुम तो वो कुत्ता गोली खाने वाले को नफरत की नजर से देख रहे हो, लेकिन तुम खुद भी तो नशे में हो। इसलिए अगर कोई ऐसी दवा लेते हैं तो उससे पहले आप अच्छी से तहकीक कर लें कि कहीं लाशौरी तौर पे आप भी तो नशे के लिए नहीं जा रहे हैं। और याद रखिएगा, अच्छी तरह याद रखिएगा, कोई दवा के तौर पे भी नशा करेगा तो उसके लिए वही अजाब है जो औरों के लिए अजाब है। इसलिए नशे को दवा के तौर पे भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर कोई नशा करता है क्या करें, समझाएं। पहला स्टेप समझाने का है, पहले उसको समझाएं। इंस्टॉलमेंट पे तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, आखिरत तबाह हो रही है, नहीं मानता, सख्ती करें, धमकी दें, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तुझे माशरे में रहने नहीं देंगे, सोशल बाइकाट करेंगे। सुधर जाए तो ठीक है, अगर नहीं सुधरे तीसरा स्टेप ये होगा हम उसका बाइकाट करें। ये मैं नहीं करूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हदीस सुन ले, बात मुकम्मल होती है। इस हदीस की रावी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका है। देखो, ये सोशल बाइकाट शौक नहीं है, बल्कि सोशल बाइकाट की वजह से किसी को सुधारना मकसद है। वो हदीस सुने जो मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम हदीस के कुरान के पाबंद हैं। उम्मुल मोमिनीन ये रसूलुल्लाह की अज़वाज पाक में सबसे चहीती बीवी हैं। 1/3 दीन इनके जरिए से हमें मिला है। वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो करें, आका क्या फरमा रहे, ध्यान से, इधर उधर ना देखे, बात ना करें, इस तरफ तवज्जो करें। ये एंड हो रही है गुफ्तगू का खुलासा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या नशा करने वाला अगर बीमार पड़े उसको देखने मत जाओ, अगर वो मर जाए
اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو. اگر اس کو بھوک لگے, نشہ کرنے والے کو بھوک لگے, وہ کھانا مانگے, اس کو کھانا نہ کھلاؤ. اب میرے نبی کا فرمان سنو. کیوں نشے والے کو کھانا نہیں دو گے؟ جب وہ تڑپے گا, بے چین ہوگا تو سدھرے گا, ورنہ کھانا تمہارے پیسوں سے کھائے گا, نشہ اپنے پیسے سے کرے. اور نشہ ہی ہے جو چوری پر, ڈکیتی پر اکساتا ہے. نشہ ام الخبائث ہے. اس کو یہ سارے جرائم کی جڑ ہے. زنا اسی سے بڑھ رہا ہے, قتل کی واردات اسی سے بڑھ رہی ہے, خودکشی کی واردات اسی سے بڑھ رہی ہے. یعنی نشے پہ کنٹرول اگر ہم نے کر لیا تو ہم اپنے شہر کو بہت بڑے جرائم سے پر روک سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ام المومنین فرماتی, اللہ کے رسول نے فرمایا, جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا, ایک لقمہ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نشہ کرنے والے کو جس نے ایک لقمہ کھلایا, اللہ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا. نشہ کرنے والا قرض مانگنے آئے, قرضہ مت دینا اس کو, اللہ کے رسول فرما رہے. یہ تیسرا اسٹیپ ہے, لیکن ہے پہلے سمجھاؤ, پھر دھمکی دو کہ ایسا کریں گے تیرے ساتھ, اگر نہیں مانتا, عادی ہو گیا تو پھر یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو قرض مت دو. جو نشہ کرنے والے کو قرض دے گا گویا اس نے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی. یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کرنے کا جو جرم ہے وہی نشہ کرنے والے کو قرض دینے کا جرم ہے. اس کو قرضہ نہیں دینا آپ نے. اگر اس کو کوئی حاجت ہو, اس کی حاجت پوری نہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی.